السلام علیکم۔ ایک کتاب ہے اسلام زندہ باد، بہت ہی اچھی اور عمدہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں ایک واقعہ میں پڑھا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ اسے میں آپ کے سامنے ذکر کروں تاکہ اس واقعے کے سننے کے بعد آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے اور آپ کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر محسوس ہو۔ اس میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک انگریز ہندوستان سیاحت کے غرض سے آتا ہے اور ایک ہندی ساتھی کو اپنے ساتھ لے کر کھیت اور شہر اور باغات اور دوسرے ہر جگہ جاتا ہے اور وہاں کی تفصیلات معلوم کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب یہ ایک مرتبہ ایک بڑے کھیت مطلب ایک ایسے علاقے سے گزر رہے ہوتے ہیں جہاں آزو بازو کہیں آس پڑوس میں پانی اور کنویں موجود نہیں ہوتے ہیں، تو جو انگریز ان کے ساتھ میں ہوتا ہے وہ بہت پیاسا ہوتا ہے، ہو جاتا ہے اور اس کو پانی کی طلب ہوتی ہے، تو اپنے ساتھی سے کہتا ہے دیکھو یہاں کہیں دکان بھی نہیں ہے پڑوس میں، پیاس بھی مجھے بہت تیز لگ رہی ہے، تو پانی ہم کیسے پئیں؟ تو اس کے ساتھ جو ہندی ساتھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں ابھی انتظام کرتا ہوں، اور وہ راستے میں چل رہے ہوتے ہیں کہ 2 کسان کو کھیت میں کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں پانی چاہیے۔ تو بوڑھا ضعیف کسان ہوتا ہے وہ کہتا ہے آئیے ہم آپ کو پانی پلاتے ہیں، اور ایک پیڑ کے نیچے ان کی سراہی جس میں وہ پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے وہ پانی اٹھاتے ہیں، اور ان کے جو جو انگریز تھے ان کو کہتے ہیں پہلے آپ اپنا ہاتھ دھل لیجئے، اور اس طرح چلو مطلب اس طرح ہاتھ کا دائرہ بنا کے اس میں ہم پانی آپ کے ڈال رہے ہیں، اب پانی پی لیجئے۔ تو جیسے یہ اس طرح ہاتھ بنا کے وہ بوڑھا آدمی اس کے ہاتھ میں پانی ڈال رہا ہوتا ہے کہ پیچھے سے اس کی بیوی آتی ہے اور پانی کی وہ سراہی اور جو بوتل پانی کا ہوتا ہے وہ ہاتھ سے چھین کر پٹک دیتی ہے نیچے زمین پر۔ پانی بوتل بھی وہ سراہی بھی ٹوٹ جاتی ہے اور یہ پانی بھی نہیں پی پاتے ہیں۔ یہ دیکھ اور یہ پانی نہیں پی بہت پیاسے ہوتے ہیں تھوڑی، تو پھر یہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر تھوڑی دور جانے کے بعد ان کو تو پیاس بہت تیز کی لگی ہی ہوتی ہے کہ پھر یہ سوچتے ہیں کہ پانی ہمیں کہیں سے حاصل ہو، تو پھر اپنے ساتھی سے یہ کہتے ہیں دیکھو پانی تو ہمیں چاہیے ہی، نہیں تو ہم پیاس کی شدت سے برداشت نہیں کر پائیں گے اور کچھ ہمارا نقصان نہ ہو جائے۔ تو تو یہ ان کے ساتھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، اب ہم ایسی جگہ سے پانی لائیں گے جہاں انشاءاللہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ اور جو ساتھ میں ان کے جو گائیڈ کرنے والے ہوتے ہیں، جو ان کو پورے ہر جگہ گھما رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ہندو ہی ہوتے ہیں۔ تو جب تو یہ پانی لانے کے لیے جاتے ہیں اور ایک جگہ پہ وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ان کو پانی چاہیے، پیاس بہت تیز لگی ہے۔ تو وہ جو آدمی ہوتے ہیں وہ ان کو پہلے انگریز کو بلاتے ہیں اپنے پاس عزت کے ساتھ، اور پھر اپنی بوتل پینے کے لیے دے دیتے ہیں، گلاس دیتے ہیں اور پانی پینے دیتے ہیں۔ تو یہ دو واقعہ ہو گیا، ایک جگہ پر تو وہاں پانی ان کو پینے نہیں دیا جاتا ہے، دوسری جگہ پہ برتن دے دیا جاتا ہے کہ آپ اس میں منہ لگا کے آرام سے پانی پی لیجئے۔ تو یہ پانی پینے کے بعد جب وہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو اپنے ساتھی سے کہتے ہیں یہ کیا ماجرا تھا، کیا واقعہ تھا، مطلب یہ کیسے ہوا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک جگہ پر پانی پینے کے لیے گئے تو وہاں تو ہمارا پانی پینے نہیں دیا گیا، پانی کا برتن بھی توڑ دیا گیا، اور یہاں پہ تو پانی پینے کے لیے اتنی اچھی اور شرافت اور عزت کے ساتھ ہمیں پانی پیش کیا گیا اور برتن میں ہم پانی پیے۔ تو وہ جناب کہتے ہیں کہ کوئی اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ جو آپ جہاں پر پانی پینے کے لیے گئے تھے پہلی جگہ پہ، وہ وہ لوگ برہمن تھے، دوسرے لوگوں کو پانی نہیں دیتے ہیں، اپنے برتن میں نہیں پینے دیتے ہیں، اور جہاں دوسری جگہ پہ جو آپ پانی پی رہے تھے یہ لوگ مسلمان ہیں، یہ لوگ دوسروں کے برتن میں کھا بھی لیتے ہیں، پی بھی لیتے ہیں، اور خود بھی اپنے برتن میں دوسروں کو کھانے پینے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ تو یہ سن کے انہیں بہت حیرت ہوتی ہے کہ ایک ہی ملک میں رہنے والے لوگ، ایک ہی نسل، خاندان اور ایک ہی گاؤں اور شہر میں رہنے والے، ایک ہی طرح کے کام کرنے والے، اور ان کے اندر اتنی تفریق اور اتنا زیادہ بدلاؤ کہ
ایک ایسا آدمی جو انسان کو انسان نہیں سمجھتا ہے، انسان کو انسان سے بھی زیادہ گرا ہوا، جانوروں سے بھی زیادہ گرا ہوا تصور کرتا ہے، اور ایک دوسرا انسان جو اسی کے آس پڑوس میں اور اسی کے ساتھ رہنے والا وہ انسان یہ ہمیں اپنے بھائیوں کی طرح خیال کر رہا ہے، تو وہ پھر اپنے ساتھی سے پوچھتا ایسا کیوں؟ تو وہ ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہوتے ہیں ان کا اسلام، ان کا دین انہیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ ہر کسی کو اپنے جیسا سمجھے، اور ان کے یہاں بھید بھاؤ کا کوئی تصور اور خیال نہیں ہے۔ تو یہ سننے کے بعد وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور جانے کے بعد وہ مصر اور دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں، اور اپنے اسلام لانے کا جب ان سے واقعہ پوچھا جاتا ہے کیوں اسلام لے آئے، تو اپنی سارے واقعات جو بھی ان کے ساتھ ہندوستان میں پیش آیا ہوا ہوتا ہے وہ سارا بیان کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح اسلام نے جو ہمیں تصور اور خیال، جو مذہب اسلام اور دین کا جو مرکزی سوچ اور فکر ہے، اس کو آج ہم لوگ بھلا دیے ہیں۔ وہ اس طور پہ کہ آج ہمارے اندر بھی، ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہ ذہن اور خیال میں آ گیا ہے کہ یہ انصاری ہے، یہ مسلمان کے دوسرے طبقے سے، دوسری نسل اور خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، اس لیے اس کا مقام بلند نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا ہے، اس آدمی کا کیسے اتنی ہمت ہو گئی کہ وہ میرے سامنے مجھ سے سوال کرنے لگا، مجھ سے بات کرنے لگا، اس کی ہمت کیسے اتنی ہو گئی کہ ہم پہنچے جب تو وہ بیٹھا ہوا تھا تو وہ اٹھ کر میرے لیے کیوں نہیں کھڑا ہوا۔ اصل بات یہ ہے، اگر اس طرح کا ذہن آپ کا بن رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ اسلامی روح سے الگ ہو رہے ہیں، اسلامی مزاج کے خلاف آپ جا رہے ہیں۔ تو ہمارے اسلام سے لوگ واقف، اور لوگوں کو ہم اپنے اسلام سے واقف اپنے دین پر چل کے ہی کروا سکتے ہیں۔ ہم ایسے مسلمان نہ بنیں کہ صرف اگر کوئی پوچھے کہ اسلام کیا ہے تو ہم بتائیں کہ قرآن کی اس آیت کو پڑھو جا کے، احادیث کی یہ کتاب پڑھو جا کے، بلکہ ہم خود کو اپنا عملی نمونہ پیش کریں ان کے سامنے کہ اسلام یہ ہے، اس مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ اور مطلب جو ہمارے دین اسلام، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ ایک مرتبہ جنگ میں جا رہے تھے، ایک چرواہا آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں دین میں داخل ہو گیا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چرواہا بہت مطلب پورے میلے اور بیکار قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے، اور اس کے بدن سے پسینے کی وجہ سے بو آ رہی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور اس کو اپنے گلے لگاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ جاؤ اور تمہارے ساتھ جو بکریاں ہیں اسے تم اپنے مالک کو دے کر واپس آؤ میرے پاس۔ تو ہمارا دین اور مذہب یہ اس طرح کا ہے کہ ہر کسی کو ہم گلے لگائیں۔ ہمارے یہاں چاہے کسی بھی خاندان کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، کیسا بھی انسان ہو، کتنا ہی بڑا گنہگار اور مجرم ہو، انسان ہونے کے ناطے ہم اسے انسان سمجھیں، اپنے جیسا سمجھیں۔ اور اگر ہمیں انسانوں میں تھوڑا الگ ہی کرنا ہے، کسی کو اوپر نیچا مرتبہ ہی دینا ہے، تو پھر اس کے اعمال کی بنا پر دیں کہ اگر نیک کام کر رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، اور نمازوں کی پابندی، روزے رکھ رہا ہے، اور لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، اور لوگوں کے کام آ رہا ہے، تو پھر وہ اچھا انسان ہے۔ کوئی انسان اپنے خاندان کی وجہ سے یا پھر اپنے باپ دادا کی وجہ سے اچھا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے اچھا ہوتا ہے۔ جب ہم سب کے ذہن میں یہ ڈال دیں گے کہ تم اپنے عمل اور اپنے ورک اور کام کی وجہ سے اچھے بنو گے، تو ہر کوئی اچھا بننے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر جب ہم یہ بتا دیں گے کہ تم اپنے دادا پردادا اور باپ کی وجہ سے اچھے ہو، تو پھر وہ ہر برا اور گھٹیا اور کام کرے گا اور اسے فرق نہیں پڑے گا، چونکہ وہ جان رہا ہوگا کہ میرا بہت مقام و مرتبہ ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اچھے انسان بنیں اور دوسروں کو بھی اچھے بنانے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم۔